اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. ویسے تو اب ہر گزرتا دن اہم ہے. آج آپ نے دیکھا کہ علیمہ خانم صاحبہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلی ہوئی ہیں، اور علیمہ خانم صاحبہ جہاں جہاں جا رہی ہیں وہاں پہ ہر شہر کے اندر ہر مقام کے اوپر ہزاروں کے پی کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، اور اس سے مومنٹم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور آج ہی سہیل آفریدی صاحب نے ٹریڈرز سے خطاب کیا اور بہت سخت خطاب کیا، بہت خوفناک وہاں پہ باتیں کی، اور وہ پرانا سہیل آفریدی جو ہے وہ دوبارہ وہ جو اسٹریٹ موومنٹ والا مزاحمت والا وہ سہیل آفریدی سامنے آ چکا ہے. اب 5 اگست کو ابھی تک تو ان کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ 5 اگست کو وہ فائنل کال دینے جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے کہہ دیا ہے. اچھا ظاہر ہے سہیل آفریدی کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھے کہ انہوں نے فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی ان مہینوں کے اندر انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ نہیں کی، وہ سڑکوں پر نہیں نکلے. اس کی میں ایک بڑی تفصیلی ویڈیو میں ممکنہ وجوہات بتا چکا ہوں کہ اس کی ممکنہ وجوہات پہلی بالکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی بات چیت کر رہے ہوں، یا وہ بات چیت کر رہے ہوں، یا تحریک انصاف کی قیادت میں سے کوئی بات چیت کر رہا ہو اور کہا گیا ہو کہ بات چیت کو ایک موقع دے لیتے ہیں. یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان اور امریکہ کی قیادت بہت ہی زیادہ قریب تھے، بلکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ میں نے ان 4 ماہ میں سب سے زیادہ اگر بات کی ہے تو وہ اپنی بیوی سے بات کی ہے یا پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات کی ہے. تو ظاہر ہے یہ 4 مہینے ایسے تھے جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت ہی زیادہ قربت تھی. ایران اور امریکہ کے مذاکرات پاکستان کے اندر ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، بہت چیزیں ہو رہی تھیں. اس دوران اگر کوئی کال تحریک انصاف دیتی بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہونا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر 2 ماہ ہو گئے ہیں کہ کشمیر کے لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور 2 ماہ میں کتنی انسانی جانیں چلی گئیں، لیکن موجودہ نظام ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ تو کشمیریوں کی مزاحمت ہے، یہ تو کشمیریوں کی دلیری ہے، یہ تو کشمیریوں کی جرأت بہادری ہے. اسی طرح سے میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا تھا. آپ مجھ سے پتہ نہیں اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، آپ کی رائے کا بہت احترام، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ آج کے دن کی بات کریں، صرف آپ آج کے دن کی بات کریں، چھوڑ دیں، صرف 2 اگست 2026 کی بات کر رہا ہوں. آج علیمہ خانم صاحبہ جہاں جہاں اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں، تقاریر کر رہی ہیں، بہت اہم گفتگو کر رہی ہیں، سخت گفتگو کر رہی ہیں، عمران خان کے حوالے سے چیزیں بتا رہی ہیں، تو اس کی مجھے سوشل میڈیا پہ وہ کوریج نظر نہیں آتی، جنرل پبلک کی وہ انٹرسٹ نظر نہیں آتا جو کہ توجہ لوگوں کی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے جو آزاد کشمیر کے اندر جو کشمیری 2 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان بھر میں وہ بات نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے سہیل آفریدی نے جو آج سپیچ کی اس کی وہ کوریج نہیں ہے جو اس کی کوریج جو ہے وہ ہونی چاہیے. اوورآل جو اور اس طرح کے عوامی ایشوز ہیں جو اسلام آباد میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے خلاف، یا وہ لوگ جو آزاد کشمیر کو برباد کر رہے ہیں، جیسے ہمارے دوست رضی طاہر صاحب کو اٹھایا گیا ہے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارے دوست ہیں غلام مصدق، ان کے کزن ہیں جو وہاں پہ اس آفس میں ان کی ٹیم میں تھے. رضی طاہر صاحب، ہرمیت سنگھ صاحب کی ٹیم میں سیف کو جو ہے وہ لے جایا گیا، اور بہت تکلیف دہ ہے جو ہمارے دوست وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بتایا جس طرح سے ان کو مار کے اور لے جایا گیا. تو ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے بات نہیں ہو رہی. ہم پاکستانیوں کو ایک چسکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس کال دو ڈی چوکی کال دو، بس فوراً ہم گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی اور نکلے اس نظام کو کے ساتھ لڑے، اس نظام کو گرا دے اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے. لیکن جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں، علیمہ خانم صاحبہ جو گفتگو کر رہی ہیں، جو سہیل آفریدی کر رہے ہیں، جو آزاد کشمیر میں آج جو الیکشن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جس طرح سے اور وہاں کے لوگ جو بات کر رہے ہیں، جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر وہ اس طرح سے لوگوں کی وہ لوگ بات نہیں کر رہے، سوشل میڈیا پہ آواز نہیں اٹھا رہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر رہے جس طرح سے کرنی چاہیے. خیر، ایک اور معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل شریف خاندان کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں میاں نواز شریف تھے، اسحاق ڈار تھے، شہباز شریف تھے، مریم نواز شریف تھیں، اور ادھر سے کچھ خبریں آئیں، اور ان خبروں کے آنے کے بعد گو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ٹی وی چینلوں پہ چلنے والی خبریں غلط ہیں. لیکن اس وقت سچویشن ہے کیا، اور کیا کچھ غیر معمولی بھی ہونے جا رہا ہے؟ چیزیں تو بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ ایک صفحہ پھٹ چکا ہے، یہ بات طے ہے کہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں، یہ بات طے ہے کہ معاملات نظام کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. اب کون پریویل کرے گا، کون کس کو نکالے گا، کون کس کی چھٹی کرائے گا، کون کس کو شکست دے گا، یہ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا. یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ابھی انالیسس کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ 4 سال میں جتنی انہوں نے اس نظام کی خدمت کی ہے، جتنا انہوں نے اس نظام کو سرو کیا ہے، انہوں نے اپنی سیاسی عزت، غیرت، خودداری کا خون کر چھوڑا ہے. انہوں نے جس طرح سے ذبح کیا ہے اپنی عزت نفس کو، اپنی سیاسی غیرت کو، اپنی خودداری کو، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاستدان نے اس طرح سے اپنی عزت نفس کو ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نظام کے سپرد کیا ہے، حوالے کیا ہے.
کہ جو آپ وہ ابھی میں ایک لیکچر سن رہا تھا یہ جمعرات والے دن، ایک پروگرام تھا GLM میں، تو وہاں پہ ایک مذہبی پروگرام تھا، تو وہاں پہ وہ بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار یہ تو آج کل مطلب ویسے تو یہ چلیں اب اس کا حوالہ نہیں دیتا، پھر تھوڑا سا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دینی جو حوالے ہیں ان کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال حفیظ اللہ نیازی صاحب کو آپ جانتے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کل ایک پروگرام میں، اور انہوں نے ایک دعویٰ بھی کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ مہرین منان صاحبہ کا پروگرام تھا سنو نیوز پر، انہوں نے جس خوبصورتی سے بتایا ہے کہ پاکستان کا اصل کرائسس کیا ہے۔ پاکستان کا اصل کرائسس یہ نہیں ہے کہ صوبے بنائے جائیں، پاکستان کا اصل کرائسس یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نظام کو چیئروں کو ادھر ادھر کر دیں، نہیں، انہوں نے جس خوبصورتی سے بتایا ہے، یہ اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں، ویسے پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن جس خوبصورت انداز سے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بتایا، اور وہ عمران خان کے ناقد ہیں، وہ ان کے شریف خاندان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات رہے ہیں، آپ کا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ حسان نیازی جو آج بھی ناحق قید کاٹ رہے ہیں، تو حسان نیازی کے معاملے میں جس طرح سے شریف خاندان نے آنکھیں پھیری ہیں، اور مطلب جس طرح سے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو سارے کرائسس میں اس تکلیف میں اکیلے چھوڑا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب اب مزید ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہیں گے یا ان کا کوئی تعلق ہوگا، لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ وہ آج بھی میاں نواز شریف کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، آج بھی وہ عمران خان کے ناقد ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل کرائسس کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کا اصل کرائسس یہ ہے کہ پورے عوام کراچی سے چترال تک اور بلوچستان تک اس جماعت تحریک انصاف کے ساتھ ہیں جس کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ پاکستان کے کروڑوں لوگ اکثریت اس جماعت کے ساتھ ہیں جس کو پاکستان میں سیاست کی اجازت نہیں۔ پاکستان کی عوام موجودہ نظام کے لیے اجنبی ہو چکی ہے، پاکستان کی عوام موجودہ نظام کے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ جب ملک کی اکثریت نظام کا حصہ نہ ہو اور اپنے ہی ملک میں اجنبی کے طور پر رہ رہی ہو تو معاملات کیسے چلیں گے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے بائی دا پیپل، جمہور کی آواز، اکثریت کی آواز، مگر جب اکثریت آپ کے ساتھ آن بورڈ نہ ہو، سنک نہ ہو، تو اصل کرائسس یہ ہے، اس کو حل کریں کہ پاکستان کی اکثریت اس نظام کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہے اصل کرائسس۔ پھر وہ کہتے ہیں اکثریت آپ سے ناراض ہے، اس لیے وہ تخریب کاری کرنے والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو تکلیف پہنچے۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس ناراض اکثریت کو آن بورڈ کیسے کرنا ہے۔ ان کو کاٹ کر بحیرہ عرب میں نہیں پھینک سکتے، پاکستان سے الگ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے ساتھ شاید سب سے زیادہ اختلافات میرے ہوں، لیکن ہم زمینی حقائق کو نہیں جھٹلا سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے ہو سکتا ہے سب سے زیادہ اختلافات ہوں عمران خان کے ساتھ، لیکن زمینی حقائق کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جیل جائیں۔ اب وہ حل بتا رہے ہیں کہ حل کیا ہے اس کرائسس کا، کہ کروڑوں لوگ آج اس نظام کے ساتھ نہیں ہیں، اجنبیوں کے طور پر رہ رہے ہیں، سنک نہیں ہیں، ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آن بورڈ کیے بغیر معاملات نہیں چل سکتے، جائیں اور جیل جا کر اس سے بات کریں، عمران خان سے کہیں کہ ہمیں ملک کی خاطر آپ کی مدد چاہیے، عمران خان آپ کی مدد چاہیے۔ خان سے کہیں خدا کے واسطے ہم آپس میں بعد میں نمٹتے رہیں گے، لیکن اس وقت ملک کی خاطر ہمیں اپنی مدد دیں۔ اگر عمران خان یہ مدد دے دیں تو یہ ان کی مہربانی اور بڑا پن ہے۔ اس سے خوبصورت بات نہیں ہو سکتی تھی جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہی ہے۔ اچھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے بہت بڑا ایک انکشاف کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بات بڑھ گئی ہے۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں بات بڑھ گئی ہے، حالات کے جبر کے اپنے تقاضے نہ چاہتے ہوئے بڑی تبدیلی متوقع آج ہوگی یا کل ہوگی۔ اچھا، اس کی نا انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تشریح کیا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ بات کہہ دی ہے کہ محسن نقوی سے استعفیٰ لیا جائے، اگر محسن نقوی سے استعفیٰ نہیں لیا جاتا تو پھر اس کو سیک کیا جائے، اور ظاہر ہے اس سے طبل جنگ بچ جائے گا، اس سے لڑائی بہت شدید ہو جائے گی۔ اور یہ بات بار بار ذہن میں رکھیں کہ میاں نواز شریف ملک کی خاطر انہوں نے 4 سال میں سٹینڈ نہیں لیا، انہوں نے ملک کے عوام کی خاطر 4 سال میں سٹینڈ نہیں لیا۔ جب 26 نومبر ہوا، جب ڈی چوک ہوا، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، جو بے روزگاری ہو رہی ہے، جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، جو کچھ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا، میاں نواز شریف نے ایک بار بھی اس کے اوپر ان کی سیاسی جو غیرت ہے اس کو وہ نیند سے نہیں جاگی۔ ان کو احساس نہیں ہوا کہ ملک اور ملک کی آنے والی نسلوں اور ملک کے کروڑوں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ اب میاں نواز شریف اگر کھڑے ہوں گے تو وہ اپنی خاندان کی جو یہ جاگیر سمجھتے ہیں یہ پنجاب کو، کہ پنجاب ان کے خاندان کی جاگیر ہے اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ جاگیر منتقل ہونی چاہیے، تو یہ صوبے تقسیم نہیں ہونے چاہیے، نئے صوبے نہیں بننے چاہیے۔ اس لیے میاں نواز شریف جو ہیں وہ آواز اٹھائیں گے اور جاگیں گے۔ تو اب جو بات یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، اس سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ شاید
میاں نواز شریف کہہ دیں شہباز شریف کو، اور شہباز شریف نے شاید کہا ہو کہ وہ جا کے اور اداروں سے بات کریں گے کہ جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب کہ آپ محسن نقوی صاحب سے استعفیٰ لیں، ان کو ہٹائیں، اور اگر نہیں ہٹاتے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو برطرف کر دوں۔ یہ امکانات ہیں، یہ تشریحات ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اگر ہوگا بھی تو شریف خاندان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوگا، ملک کے لیے نہیں ہوگا۔ ملک کے لیے تو نون لیگ کا پورا سوشل میڈیا محسن نقوی کی اتنی تعریفیں کہ انہوں نے تو محسن نقوی کو باپ بنا لیا تھا اپنا، اور وہ ابو جی کر رہے تھے ان کو جب 26 نومبر ہوا اور باقی سارے واقعات ہوئے، تو وہ جس کو ابو جی کہتے تھے نون لیگ والے سوشل میڈیا والے، اب 8-10 صرف گالیاں دے رہے ہیں، 8-10 بھی زیادہ بتا رہا ہوں، باقی سب کو سانپ سونگھا ہوا ہے۔ اب منصور علی خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جو آج کل بہت بتاتے ہیں کہ وہ منیف فاروق صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جیسے منیف فاروق کہتے ہیں جو بھی ادھر سے ان کو کہا جاتا ہے تو وہ آگے دھمکیاں لگاتے ہیں، عوام کو دھمکیاں لگاتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو دھمکیاں لگاتے ہیں، عمران خان کو دھمکیاں لگاتے ہیں، اور بربریت فسطائیت کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں۔ تو منصور علی خان بھی کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے بعد میری سسٹم کی طاقتور شخصیت سے 1 to 1 ملاقات ہوئی، اس میں نے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو سسٹم کی طاقتور شخصیت نے کہا کہ ہم اس بیان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی اہم شخصیت سے ملے ہیں، اور یہ جس طرح کا وہ تاثر دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ یا کسی مطلب میڈیا سے ریلیٹڈ 2 سٹار یا 3 سٹار جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس سسٹم کی طاقتور شخصیت نے کہا کہ ہم اس بیان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جو محسن نقوی نے کہا ہے، ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس 6 ماہ کا وقت ہے، مان جائیں گے تو بہتر ہے، ورنہ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، اب اظہر جاوید صاحب شریف خاندان کے بہت ہی زیادہ کلوز ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ سب سے زیادہ ملاقاتیں اگر پچھلے 4 سال میں کسی ایک صحافی کی ہیں تو وہ میرا خیال ہے نمبر 1 اظہر جاوید صاحب ہوں گے۔ اظہر جاوید صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور محسن نقوی صاحب کے بیان نے، خطاب نے نون لیگ کو جگا دیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے طلعت حسین صاحب آپ کو پتہ ہے شریف خاندان کے بہت ہی زیادہ کلوز ہیں، اور یہ طلعت حسین اس طرح کے بہت سارے کردار ہیں جن کو آپ دیکھیں، جو میری لاسٹ ویڈیو تھی کہ یہ اب کیا کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ اب شریف خاندان کی کشتی سے چھلانگ مارنا شروع کر دیں گے، انہیں پتہ ہے کہ نظام اور یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں طلعت حسین کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ری سیٹ منصوبے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جو ڈی جے اسمیار نے کہا تھا کہ ری سیٹ ضروری ہے تو ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، اور یہ ضروری ہے ری سیٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ری سیٹ منصوبے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس معاملے پر نواز شریف کی ڈیڈ لائنز اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں، جن کی جھلک رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کے بیانات نیز وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار کی موجودگی میں ہونے والی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ محسن نقوی کا بیانیہ اب تک کسی بھرپور جوابی وار سے بچا رہا، لیکن ڈی جے اسپیار کی جانب سے ری سیٹ کے تصور کی حمایت کے بعد مسلم لیگ نون کو محسوس ہوتا ہے کہ اب یا تو وہ کھل کر اپنا موقع بیان کرے، ورنہ بعد میں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ یعنی نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ٹائم آ گیا کہ دمادم مست کلندر وہ کر دیں۔ یہ طلعت حسین صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن میاں نواز شریف جو اپنی عزت، سیاسی غیرت، سیاسی خودداری کو ذبح کر چکے ہیں، اور اپنے کرپشن کیسز، لوٹ مار کے کیسز معاف کروا چکے ہیں، جو ان کی بیٹی اپنی سیٹ ایم پی کی ہار گئی تھی اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا چکے ہیں، جو خود ایم این اے کی سیٹ ہار گئے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد سے اور ایم این اے بنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے پچھلے 4 سال میں جنہوں نے جو سیاہ سفید پاکستان کے مالک تھے اور جو انہوں نے مالی معاملات میں وہ چاہتے تھے انہوں نے کیا ہے، تو وہ میاں نواز شریف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو بالکل نہیں لگتا، لیکن طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ یہ جو میڈیا پہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں غلط ہیں، کہ کوئی میاں صاحب کی سیاسی غیرت نہیں جاگی، کوئی سیاسی خودداری ان کی نہیں جاگی، کوئی ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچی، وہ جس تنخواہ پہ کام کر رہے تھے اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے۔ اچھا، ابصار عالم صاحب کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو مریم نواز کے ساتھ گاڑی میں جہاں پہ سیکورٹی گارڈ بیٹھتا ہے وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں 7 اکتوبر 1998 کو سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ایک تقریر میں گورننس پر اعتراض کرنے کے بعد استعفیٰ دینا پڑا۔ 30 جولائی 2026 کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ گورننس اور نظام سب فیل ہو چکا ہے، اب وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، کون جائے گا؟ یہ بھی ان کا معذرت کے ساتھ، لیکن یہ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو اصل تو پیچھے بیٹھ کے تو فیصلہ نواز شریف کر رہا ہے، تو نواز شریف کہے نا شہباز شریف کو کہ استعفیٰ لو یا سیک کرو۔ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی اسی پروگرام میں جن کا میں حوالہ دے رہا تھا سنو نیوز پہ، انہوں نے کہا کہ یا تو محسن نقوی خود مستعفی ہو جائیں یا شہباز شریف کو ان کو سیک کر دینا چاہیے، اس سے کم پہ بات نہیں بنے گی۔ آخر میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ حرفن مولا لاجواب وزیر اعلیٰ، محسن نقوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حرفن مولا لاجواب نگران وزیر اعلیٰ، نایاب وزیر داخلہ،
بے مثال سفارتکار، سیاسی جوڑ توڑ کا بے تاج بادشاہ، آل ٹائم گریٹ چیئرمین کرکٹ بورڈ، سیلف میڈ میڈیا ٹائکون حکیم الامت محسن نقوی صاحب، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، پہلی دفعہ وہ بحران کی زد میں ہیں مگر کامیابی بہادروں کے قدم چومتی ہے. یہ مجھے لگتا ہے اگلی بات جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، مگر کامیابی بہادروں کے قدم چومتی ہے جبکہ رسوائی، ذلت اور خواری ڈرپوکوں اور بزدلوں کا مقدر بنتی ہے. لگتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر بہادر بنو گے، محسن نقوی کو ہٹاؤ گے، سٹینڈ لو گے تو میاں صاحب بہادری آپ کی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ورنہ رسوائی ملے گی، ذلت ملے گی، خواری ملے گی، ڈرپوکوں اور بزدلوں کا مقدر یہی ذلت، رسوائی اور پسپائی ہی بنا کرتی ہے. تو دیکھیں جی چیزیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. 5 اگست کو جلسے میں ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی فائنل کال دے دیں گے. علیمہ خان ایکٹیو ہیں، کشمیر میں معاملات بہت خراب ہیں، آج کے نتائج بتائیں گے. وہاں پہ آج بھی لوگوں نے مکمل طور پہ مظفر آباد ڈویژن میں بائیکاٹ کیا ہے، کہیں پہ کوئی لائن لگی ہوئی نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود دیکھنا یہ ہے کہ آج بھیک میں کس کو سیٹیں دی جاتی ہیں، نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو. اگر پیپلز پارٹی کو دی جاتی ہیں تو نون لیگ کا کیا ری ایکشن ہوگا، اگر نون لیگ کو دی جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی کا کیا ری ایکشن ہوگا، دیکھتے ہیں. بہرحال لیکن چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. جو حفیظ اللہ ریاضی صاحب نے کہا ہے کہ ایک اہم تبدیلی متوقع ہے، وہ کیا ہوگی؟ کیا شہباز شریف ہی ادھر ادھر ہو جائیں گے یا اگر وہ محسن نقوی کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا محسن نقوی ادھر ادھر ہو جائیں گے، یا میاں صاحب کی کوئی سیاسی غیرت، عزت نفس اور سیاسی خودداری جاگ جائے گی تھوڑی سی اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے خاندان کے مفاد کے لیے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.